اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خود بخود گناہ سے حفاظت کر لے گا، گناہ سے آپ کی حفاظت کر لے گا، آپ کی پرانی نیکیاں کم آ جائے گی، آپ کے رگوں پر بہنے والا خون آپ کے نفس لباموں کو ایسا عروج دے گا اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ گناہ کو ترک کر کر نیکی کو ترجیح دینے لگ جاؤ گے۔ آپ نے نہیں سنا، ایک نوجوانوں کے لیے ایک واقعہ سناؤں آپ کو، اللہ اکبر، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا یہ کام تھا، وہ حلال کھایا کرتے تھے اور بڑی عبادت کیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن انہیں خواہش ہوتی ہے کہ ایک عورت جو کے پاس والے گاؤں پر آئی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور اپنی جسم کو بیچ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک دفعہ وہ راستے سے گزر رہے تھے نا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو میں اس عورت سے جا ملوں گا، میں اس عورت سے ملاقات کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے آپ اگر گنہگار ہونا تو بھی سننا، توبہ کی خواہش ہے تو بھی سننا، اور حلال کی برکت، عبادتوں کی برکت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو بھی آپ سنیں، ساری چیزیں آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ وہ اللہ کے بندے، مقرب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لیکن خواہش ہو رہی ہے اللہ اکبر کہ وہ گناہ کرے۔ اس عورت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، عورت ڈر جاتی ہے، حضور معاملہ کیا، آپ ہمارے در پر آ گئے، کیا بات ہے؟ پورے لوگ تو آپ کے در پر جاتے ہیں، صاف ہونے جاتے ہیں، یہ در تو وہ در ہے جہاں پر لوگ اپنے آپ کو گندہ کر کر اپنے نفس کو سکون پہنچاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے اور تم کو اپنے حوالے لینے کے لیے آیا ہوں اللہ اکبر۔ عورت کہتی ہے حضور اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی اسی میں آ گئے ہو تو میری یہ فیس ہے، میری یہ رقم ہے، آپ ہمیں دے دوں، میں اپنی جسم آپ کے حوالے کر دوں گی اللہ اکبر کبیر۔ آپ کو معلوم ہے وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے محبوب بندے، وہ اللہ کا ولی، بنی اسرائیل کا ولی، اللہ اپنی پورے محنت کی کمائی کو عورت کے حوالے کر دیتا ہے اللہ۔ وہ عورت ارادہ کرتی ہے، فریش ہو کر آ جاتی ہے۔ اب معاملات کیا تھے کہ گناہ کرنا تھا، لیکن اللہ اب وہ بندہ جو ہی کھڑا ہوتا ہے دل پر خدا کا خوف طاری ہو جاتا ہے، گویا ان کی نیکیاں اور ان کے رگوں پر بہنے والا حلال خون کام آتا ہے اور اس بندے کو پیچھے ڈالیتا ہے، اور اس کے دل پر ایک ایسی آواز آتی ہے کہ اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لو چونکہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ عورت اپنے آپ کو بنسوار کے جب پیش کرتی ہے نا اللہ اکبر، وہ بندہ کہتا ہے عورت سن لے مجھے آج خدا را جانے دے، تمہارا ہم نے آج وقت لیا، یہ مال رکھ لے اس لیے کہ آج میں تمہارے پاس ہوں، کل مجھے پروردگار کے پاس بھی جانا ہے، میں تمہارے حسن سے کچھ دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گا، مگر میں اپنے رب کی دائمی ناراضگی کو اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ میرا رب اگر ناراض ہو جائے تو میں رب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ حلال خون اور وہ تربیت، وہ عبادتیں یہاں پر کام آئی کہ اس بندے نے عورت کو یہ بتا کر اپنے آپ کو دوڑایا، وہ اپنے شہر جا پہنچے اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ تم سچوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ سچے اچھے لوگ تمہارے دل کی خباثت کو دور کر کر تمہارے دلوں میں روحانیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے اس بندے کی صحبت کو پاتی ہے اللہ۔ اب جب یہ بزرگ نکل جاتے ہیں وہ عورت کے دل پر بھی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور کہتی یہ بندہ کیسا بندہ تھا، گناہ میں روز کرتی ہوں مگر یہ پہلے بار ہی آیا اور اس نے پورا رقم دے دیا اور کہا کہ پروردگار کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کی صحبت اس عورت کی دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ یہ عورت کا جب دل جو ہے بدل جاتا ہے اللہ اکبر، یہ اپنے تمام مالوں کو لیتی ہے اور لینے کے بعد اس بزرگ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ ایسے بزرگ تھے جن کے ماننے والے ہزاروں کے تعداد پر تھے اللہ اکبر۔ وہ لوگوں کی قیادت کیا کرتے تھے اللہ۔ جب پہنچتے ہیں نا ان کے مریدین ان کو بتاتے، ان کے چاہنے والے بتاتے حضرت ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اب وہ پریشان ہوتے مجھ سے عورت ملنے کے لیے آئی ہے پرسنل اللہ۔ جو ہی نکلتے ہیں باہر تو دیکھتے یہ وہی عورت ہے جس کے پاس میں منہ کالا کرنے کو گیا تھا اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اللہ۔ اب کیا ہوگا، ایک چیخ لگاتے پروردگار میری حفاظت فرما۔ جو ہی چیخ لگانا تھا اس اللہ کے ولی کی روح وہیں پر قبض ہو جاتی ہے، وہی انتقال کر جاتے ہیں۔ وہ عورت چیختی ہے اور چلاتی ہے، روتی ہے ہائے میں برباد ہو گئی، میں جس کے لیے سب کچھ
چھوڑ کر آئی تھی، اللہ اللہ آج یہ وہی بندہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں گناہ کا ارادہ نہیں رکھتی، میں پاک دامن ہونا چاہتی ہوں۔ کیا ہے کوئی ایسا اس کی طرح پاک دامن جو مجھ سے نکاح کر لے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے لوگ کہتے ہیں اس کی طرح پاک دامنی تو ہم نے کسی کو نہ پایا، مگر اس کا ایک ایسا بھائی ہے جو کہ پاک دامن ہے، جو کہ صالح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے اس کے بھائی کے پاس لے چلو، کہتے اس کے پاس مال نہیں، کہتے میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے وہ فاحشہ عورت جب بنی اسرائیل کی اس ولی کے بھائی سے نکاح کرتی ہے تو آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ سے خوش ہو کر اس کے بطن سے، اس کے وجود سے 3 بیٹے دیتے ہیں، اور تینوں کے تینوں بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالی نبوت بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک فاحشہ اگر توبہ کرے، گناہ کا اس سے احساس ہو، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے یہ مقام دیتا ہے کہ اس کے 3 بیٹے عطا فرماتا ہے اور تینوں کو اپنا نبی بناتا نظر آتا ہے۔ پھر آج اگر ہماری ماں بہنیں حلال کھا کر حرام چیز کو ترجیح نہ دے کر حرام کو ترک کر دے اور خدا کے راہ پر توبہ کر لے اپنے تمام گناہوں سے اور صحیح راستے پر چلے، مجھے بتاؤ کہ پھر آپ کا بیٹا اوصاف خالد بن ولید لے کر پیدا نہیں ہوگا؟ کہ آپ کا بیٹا مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، ضرور ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ خود کی اصلاح کرنی پڑے گی، پھر بچوں کو اسے تعلیم دینی پڑے گی۔ اسی لیے عزیزان گرامی، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ان چند باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بچوں کے اندر بھی دل ہوتا ہے، اور اس دل کا بھی یہ مالک بنانا کسی کو چاہتے ہیں۔ دل کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی پر آ جائے، وہ کسی کو بھا جائے۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں دیکھی جاتی، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کان سننے کے لیے ہے، ساری چیزیں اپنے اپنی جگہ کام کری۔ اللہ نے اس دل کو بھی اس لیے بنایا ہے تاکہ کسی سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، اور نبی کی محبت سکھانے کے لیے آپ کو نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے نبی کی تاریخ سناؤ نبی کا بچپن، سناؤ نبی کی جوانی، سناؤ نبی کا جو ہے آخری وقت، سناؤ نبی کی تبلیغ، اور سناؤ نبی کے فضائل۔ انشاءاللہ عز و جل کل وہ اگر پریشان ہوگا تو کسی ایرو غیرو کے در پر نہیں جائے گا، نشہ نہیں کرے گا، بلکہ مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دے گا۔ مجھے بتاؤ کتنی اچھی بات ہوگی کہ آپ کا بیٹا نبی کی بات سن کر اپنا نبی کو آئیڈیل بنا لے، ورنہ لوگ الگ الگ لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ جس بندے نے نبی آل نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا وہ بندہ مقدر کا سکندر بن جائے گا۔ لیکن پہلے ضرورت یہ ہوگی کہ آپ بچوں کے سے تعلیم کرو، اور تعلیم کرنے کے ساتھ ہی ساتھ حضرت آپ کو خود بھی اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت یہ آپ کو بتاؤں، لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضور مرچھا مر بات مانچے نہیں، یہ کہتے ہیں حضرت، اکثر کہتے ہیں، یہ دیشی میں کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات مانتا ہی نہیں ہے اور کچھ اچھا کام بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میں پوچھتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ پھر وہ خواہش یہ رکھتا میرا بیٹا بھی نماز پڑھے۔ اللہ جسے خیر فرمائے بیٹا نمازی بن جائے، لیکن یاد رکھو بیٹا آپ کو دیکھ کر اپنی جوانی کو پاتا ہے، تو اگر آپ نے نماز کو ترک کیا ہوگا پھر بیٹا جلدی نمازی نہیں بنے گا۔ اس لیے آپ نماز پڑھو، آپ اچھے الفاظ بولو، چونکہ آپ چلتے پھرتے گالی دے دیتے ہو، آپ کا بیٹا بھی آپ کے غائبانہ میں گالی بکتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں گالی بکنے والا جو گالی بکتا ہے مجھے خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ گالی بک کر آپ کافر ہو کر مرنا چاہتے ہو اگر کفر کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ کفر ایک ایسی بلا ہے، وبا ہے، یہ ایسی فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ اللہ اکبر اگر آپ کفر کی حالت پر مر گئے تو نبی کریم بھی آپ کی سفارش نے فرمائیں گے آپ کا ماں باپ، آپ کا پیر و مرشد، کوئی آپ کو بچائے گا نہیں، حتیٰ کہ اللہ بھی آپ سے جو ہے بیزاری کا اعلان فرمائے گا۔ نبی کریم اپنے منہ کو پھیر لیں گے، چونکہ نبی کی سفارش ان بندوں کے لیے ہے جس کے سینے پر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، لیکن جو کفر کی حالت پر مرتے ہیں اس کا ایمان سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی حلال آپ کمائی کریں، حلال کھلائیں تو بچے وفادار ہوں گے۔ نبی کو عشق اپنی اولادوں کو عشق رسول آپ سکھائیں سمجھائیں، یہ آپ کے بھی وفادار ہوں گے اور پروردگار کے بھی وفادار ہوں گے۔ یہی چند باتوں سے میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے سننے میں اور آپ کے
سنانے میں میرے سنانے میں اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں. آئے ایک دفعہ ہم سب توبہ پڑھیں توبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.